اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا ٹاپک ہے ساس بہو کا جھگڑا کیوں ہوتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ تو یہ ٹاپک تھوڑا لمبا ہو گیا ہے، لیکن میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس کو سنیے گا ضرور۔ ہماری سماج کا یہ ایک بہت قابل افسوس اور دردناک سانحہ ہے کہ تقریباً ہر گھر میں صدیوں سے ساس اور بہو کی لڑائی کا معرکہ جاری ہے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی لڑائیوں، یہاں تک کہ عالمی جنگ کا خاتمہ ہو گیا، مگر ساس بہو کی جنگ عظیم یہ ایک ایسی منحوس لڑائی ہے کہ تقریباً ہر گھر اس لڑائی کا میدان جنگ بنا ہوا ہے۔ کس قدر تعجب اور حیرت کی بات ہے کہ ماں کتنے لاڈ پیار سے اپنے بیٹوں کو پالتی ہے، اور جب لڑکے جوان ہو جاتے ہیں تو لڑکوں کی ماں اپنے بیٹوں کی شادی اور ان کا سیرا دیکھنے کے لیے سب سے زیادہ بے چین اور بے قرار رہتی ہے، اور گھر گھر کا چکر لگا کر اپنے بیٹے کی دلہن تلاش کرتی پھرتی ہے، یہاں تک کہ بڑے پیار اور چاہ سے بیٹے کی شادی رچاتی ہے، اور اپنے بیٹے کی شادی کا سہرا دیکھ کر خوشی سے پھولے نہیں سماتی۔ مگر جب غریب دلہن اپنا میکا چھوڑ کر، اپنے ماں باپ، بھائی بہن اور رشتہ ناتا سب لوگوں کو چھوڑ کر، جدا ہو کر اپنے سسرال میں قدم رکھتی ہے، تو ایک دم ساس اپنی بہو کی حریف بن کر اپنے بہو سے لڑنے لگتی ہے، اور ساس بہو کی جنگ شروع ہو جاتی ہے، اور بیچارہ شوہر ماں اور بیوی کی لڑائی کی چکی کے دو پارٹوں کے درمیان کچلنے اور پسنے لگتا ہے۔ غریب شوہر ایک طرف ماں کی احسانوں کے بوجھ سے دبا ہوا اور دوسری طرف بیوی کی محبت میں جکڑا ہوا، ماں اور بیوی کی لڑائی کا منظر دیکھ دیکھ کر کوفت کی آگ میں جلتا رہتا ہے، اور اس کے لیے بڑی مشکل یہ آن پڑتی ہے کہ اگر وہ اس لڑائی میں اپنی ماں کی حمایت کرتا ہے تو بیوی کے رونے دھونے اور اس کے تانوں اور میکا چلی جانے کی دھمکیوں سے اس کا بھیجا کھلنے لگتا ہے، اور اگر بیوی کی پاسداری میں ایک لفظ بول دیتا ہے تو ماں چیخو پکار اور کوسنوں سے سارا گھر سر پر اٹھا لیتی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ساس بہو کی لڑائی میں ساس بہو اور شوہر تینوں کا کچھ نہ کچھ قصور ضرور ہوتا ہے، لیکن میرا برسوں کا تجربہ یہ ہے کہ اس لڑائی میں سب سے بڑا ہاتھ ساس کا ہوا کرتا ہے۔ حالانکہ ہر ساس پہلے خود بھی تو بہو بن چکی ہوتی ہے، مگر وہ اپنے بہو بن کر رہنے کا زمانہ بالکل بھول جاتی ہے اور اپنی بہو سے ضرور لڑائی کرتی ہے، اور اس کی خاص وجہ میرے خیال میں یہ بھی ہے کہ جب تک لڑکے کی شادی نہیں ہوتی 100% بیٹے کا تعلق ماں ہی سے ہوا کرتا ہے۔ بیٹا اپنی ساری کمائی اور جو سامان بھی لاتا ہے وہ اپنی ماں ہی کے ہاتھ میں دیتا ہے، اور ہر چیز ماں ہی سے طلب کر کے استعمال کرتا ہے، اور دن رات میں سینکڑوں مرتبہ اماں اماں کہہ کر بعد میں ماں کو پکارتا ہے، اور ماں اس خیال میں مگن رہتی ہے کہ میں گھر کی مالکن ہوں اور میرا بیٹا فرما بردار ہے۔ لیکن شادی کے بعد جب بیٹے کی محبت بیوی کی طرف رخ کر لیتی ہے اور بیٹا کچھ نہ کچھ اپنی بیوی کو دینے اور کچھ نہ کچھ اس سے مانگ کر لینے لگتا ہے، تو ماں کو فطری طور پر ایک بہت بڑا جھٹکا لگتا ہے کہ میرا بیٹا، میں نے اس کو پال پوس کر بڑا کیا، اب یہ مجھ کو نظر انداز کر کے اپنی بیوی کے قبضہ میں چلا گیا، اب اماں اماں پکارنے کی بجائے بیگم بیگم پکارا کرتا ہے، اپنی کمائی مجھے دیتا تھا اب بیوی کے ہاتھ سے ہر چیز لیا دیا کرتا ہے، اب میں گھر کی مالکن نہیں رہی۔ اس خیال سے ماں پر ایک جھلجھلاہٹ سوار ہو جاتی ہے، اور وہ بہو کو جذبہ حسد میں اپنی حریف اور مد مقابل بنا کر اس سے لڑائی جھگڑا کرنے لگتی ہے، اور بہو میں طرح طرح کے عیب نکالنے لگتی ہے اور قسم قسم کے تانے اور کوسنے دینا شروع کر دیتی ہے۔ بہو شروع میں تو یہ خیال کر کے کہ یہ میرے شوہر کی ماں ہے کچھ دنوں تک چپ رہتی ہے، مگر جب ساس حد سے زیادہ بہو کے حلق میں انگلی ڈالنے لگتی ہے تو بہو کو بھی پہلے تو نفرت کی متلی آنے لگتی ہے، پھر وہ بھی ایک دم سینہ تان کر ساس کے آگے تانوں اور کوسنوں کے کہہ کرنے لگتی ہے، اور پھر معاملہ بڑھتے بڑھتے دونوں طرف سے ترکی با ترکی سوال و جواب کا تبادلہ ہونے لگتا ہے، یہاں تک کہ گالیوں کی بمباری شروع ہو جاتی ہے۔ پھر بڑھتے بڑھتے اس جنگ کے شعلے ساس اور بہو کے خاندانوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں، اور دونوں خاندانوں میں بھی جنگ عظیم شروع ہو جاتی ہے۔ میرے خیال میں اس لڑائی کے خاتمے کی بہترین صورت یہی ہے کہ اس جنگ کے تینوں فریق یعنی ساس، بہو اور بیٹے تینوں اپنے اپنے حقوق و فرائض کو ادا کرنے لگیں، تو انشاءاللہ تعالی ہمیشہ کے لیے اس جنگ کا خاتمہ ضرور ہو جائے گا۔ ان تینوں کے حقوق و فرائض کیا ہیں، ان کے بارے میں انشاءاللہ اگلے ٹاپکس آپ کے سامنے بیان کروں گی، اور ان پر میری ریکویسٹ ہے کہ آپ سنیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارے گھروں میں سکون کا ماحول پیدا ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔